آخرت میں پیچھے نہ رہ جائیں، تمہارے ساتھ ہو جائیں، کوئی راستہ بتاؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا جس کام کے لیے انہوں نے پہلے جان دی تھی تم اب دے دو تو تم بھی ساتھی ہو جاؤ گے۔ اس وقت شام میں جہاد ہو رہا تھا اور مسلمان دین کو لے کے چل رہے تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے۔ وہاں سے یہ مکے آئے، سارا خاندان یہ قریش، 400 بڑے سردار، ان میں حارث بن ہشام بڑے ہر دل عزیز تھے، بڑے محبوب تھے۔ جب وہ نکلنے لگے تو سارا مکہ رونے لگا، کوئی بچہ کوئی بوڑھا گھر میں نہیں رہا، ان کو چھوڑنے کے لیے مکے سے باہر تک آیا۔ جب انہوں نے مڑ کے دیکھا تو سب رو رہے، جوان بھی بوڑھے بھی بچے بھی، تو کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کی قسم ما ترکت مکہ رغبۃ عنہا، کہنے لگے اللہ کی قسم مکے کو شوق سے نہیں چھوڑ رہا، کوئی شوق نہیں مجھے مکے کو چھوڑنے کا، مجھے مکے سے زیادہ محبوب کوئی جگہ نہیں، تم سے زیادہ محبوب مجھے کوئی لوگ نہیں، لیکن میں کیا کروں۔ ایک آواز لگی، اس پر ہمارے غلام آگے بڑھ گئے، اور وہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ اگر آج سارا مکہ سونے کا پہاڑ بن جائے اور میں سارا خرچ کر دوں تو ان غلاموں کے ایک دن کا اجر بھی نہیں لے سکتا۔ میں اپنی جان کا نذرانہ دینا چاہتا ہوں تاکہ آگے نہ نکل سکا تو پیچھے تو نہ رہوں، ساتھی تو بن جاؤں، ساتھی تو بن جاؤں۔ روتے ہوئے چھوڑ کے نکلے، اور تو چلے کے لیے جاتے ہیں تو عورتیں گھر میں رو رہی ہوتی ہیں، جبکہ پتہ ہوتا واپس جانا فون روز کرنا ہے، ہیلو ہیلو ہیلو۔ اور یہاں سے یہ جو جا رہا ہے، اذا ادنیتنی وحملت رحلی مسیرۃ 40 بعد الحساء فشأنک انعم وخلاک ذم ولا ارجع الى اہلی ورائی وجاء المسلمون وغادرونی بأرض الشام مستنهى الصواء وردت كل ذي نسل قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء هنالك لا أبالي طلع بال ولا نخل أصافلها روائي۔ وہ لوگ عبداللہ بن رواحہ نکل رہے اور یہ شعر کہتے ہوئے جا رہے کہ اے میری اونٹنی آج مجھے لے کے چل اور تیزی سے چل کہ آج تیری پشت پر میرا آخری سفر ہے، میں واپس آنے کی نیت سے نہیں جا رہا، میں آگے جانے کی نیت سے جا رہا ہوں۔ وہ تو یوں نکلتے تھے، بیویوں کو کہہ کے نکلتے تھے آ گئے تو مل جائیں گے، نہیں تو قیامت ہمیں ملا دے گی۔ تو ان کے پیچھے تھے زید ابن ارقم، جب انہوں نے یہ شعر سنے تو وہ رونے لگے، تو ان کو اپنی کونی ایسے ماری، ان کو نہیں ماری، کہا تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ میں اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤں اور تو میری اونٹنی لے کے واپس جائے، تجھے کیا تکلیف۔ اس جذبوں سے نکلتے تھے۔ جب یہ پہنچے ہیں تو آگے یرموک کی لڑائی تھی، یرموک کی لڑائی تھی اور سارا روم اکٹھا ہو گیا تھا، 3 لاکھ کا لشکر، مسلمان 36,000، وہ 3 لاکھ، اور 9 دن جنگ چل رہی، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ تو ایک دن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے لوہے کی ٹوپیوں پھینک دی، دیکھو پھینک دی، اور سر پہ سفید پگڑی باندھ لی اور کہنے لگا کون ہے میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرنے کے لیے تیار۔ تو خالد بن ولید اور اکرمہ آپس میں قریبی رشتہ دار تھے، دونوں مخزومی۔ تو حضرت خالد نے ہاتھ پکڑ لیا اکرمہ کا، کہا میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا، تیری ضرورت ہے ابھی ہمیں۔ تو انہیں اپنا ہاتھ ایسے چھڑایا، کہا الہی کہانی، الہی کہانی بہت سخت لفظ ہے، الہی کہانی مطلب آپس میں وہ کہہ سکتے تھے، اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں، میں کہا دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، الہی کہانی پیچھے ہٹ جاؤ، تم مجھ سے آگے نکل چکے ہو، میں اور میرا باپ ساری زندگی اسلام کے خلاف لڑتے رہے، آج ہی تو وہ دھونا چاہتا ہوں، آج ہی تو میں وہ سارے داغوں کو دھونا چاہتا ہوں کہ تاکہ اپنی جان دے کر
تمہارا ساتھی تو بن جاؤں کہ میں تمہاری نصیحت قبول نہیں کروں گا. پھر اعلان کیا کون ہے؟ تو سب سے پہلے بیٹے نے ہاتھ دیا, عمر بیٹے اکرمہ کے, پھر عبداللہ ابن عمر, زرار ابن ازور, عبد الرحمن ابن بکر, حارث ابن ہشام, سہیل ابن عمر, ابو سفیان. یہ 400 قریشی سرداروں نے, قریش مکہ میں سے 400 نے حضرت اکرمہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, اور سب نے اپنی ٹوپیاں لوہے کی اتار دی, زریں توڑ دیں, اور خالد بن ولید کے خیمے کے سامنے مسلمان دبتے چلے آ رہے تھے, دب گئے تھے, وہاں صف بنا کے یہ کھڑے ہوئے ہیں اور پھر اللہ کا نام لے کے چلے ہیں. اور جو چلے ان میں سے اکثر اللہ کے نام پہ قربان ہو گئے. چند ایک کی جان بچی. خالد اور روم میدان چھوڑ گیا, اور جو ہی انہوں نے میدان چھوڑا تو خالد بن ولید دوڑ کے پیچھے آئے دیکھنے کے لیے کہ اکرمہ کا کیا بنا. تو آ کے دیکھا تو بیٹا ختم ہو چکا تھا عمر, اور ان کے آخری سانس تھے. تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے, کہا کہ ہاں ہاکذا یموت الاحرار, سردار ایسے ہی مرا کرتے ہیں. تو عمر کو اٹھایا اور اپنے یہاں رکھا پنڈلی پر, اور اکرمہ کو کھینچا اور اپنی گود میں لے لیا اور تھوڑا پانی ٹپکایا. تو ان کو تھوڑا سا ہوش آیا. کہنے گے کون ہے؟ کہ خالد ہوں. کہلے من الدبرہ, کون ہارا, کس کو شکست ہوئی؟ کہ اقر اللہ عینک, اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے. اللہ نے روم کو اٹھا دیا, ہٹا دیا. کہ اچھا, الحمدللہ. عمر کو کہہ دینا جو تو نے کہا تھا وہ تو ہم نے کر دیا. وہ ہم نے کر دیا. اور یہ کہ اگر جان نکل تو خالد بن ولید, عربوں میں عادت تھی غصے میں ماں کا نام لیتے ہیں اور پیار میں باپ کے نام سے پکارتے ہیں. تو خالد بن ولید جوش میں بولے کلا عزام ابن الحنتمہ اللہ نستشہد. حنتمہ کا بیٹا, عمر, حضرت عمر کی ماں کا نام حنتمہ, حنتمہ کا بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے جان نہ دی. یہ باغ لہلہایا ہے, یوں اس کو پانی دیا گیا ہے. تو ہم وہ ہیں, نہ ہم سے وہ قربانی لی جائے گی. ہم بھی کمزور, اللہ کی طرف سے مطالبہ بھی ہماری سطح کے مطابق ہے. دنیا میں اسلام پھیلانا اپنے ذمے سمجھیں, تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں. ہم یہاں تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں آئے, اللہ کی قسم اس کی وجہ سے نہیں آئے. تبلیغی جماعت کوئی جماعت ہوتی تو ہم کبھی گھر چھوڑ کے امریکہ میں نہ آتے. ہم ختم نبوت کی وجہ سے آئے ہیں. ہمیں تبلیغی جماعت نے نہیں کہا, نظام الدین رائمنڈ نے نہیں کہا, مینا کی وادی میں دو جہان کے سردار نے ہم سے کہا ہے جاؤ ان پہاڑوں سے پوچھو. ان کی زبان ہوتی تو وہ تمہیں بتاتے کہ ہم گواہ ہیں کہ یہاں اس دو جہان کے سردار نے کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. ہم تبلیغ کا کام تبلیغی جماعت کے ممبر بن کے نہیں کر رہے, ختم نبوت والے بن کے کر رہے ہیں. آپ, میں, ہماری عورتیں بیٹھی ہوئی گھروں میں, ہماری آنے والی نسلیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے, کہتا ہے میرا نبی آخری ہے, اسی کی گردن میں یہ ہار ہے. تو یہ ہار ہے جو اس کی گردن میں ڈالا جاتا ہے, یہ تاج ہے جو اس کے سر پہ رکھا جاتا ہے. چل پھر تو محمد مصطفیٰ کا نائب ہے, جا اس کا پیغام دنیا میں پہنچا دے. تو یہ سارے تبلیغ کے کام کا خلاصہ دو باتیں ہیں. ہم اللہ کے بن جائیں, بننے کا راستہ اس کا رسول, اس کی زندگی ہے, یہ ایک چیز. دوسری چیز, ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی, ان کو آخری نبی مانتے ہیں, ان کا پیغام لے کر چل پڑیں. کبھی راستوں میں تنہا, کبھی ہوں ورود صحرا, میں جنوں کا ہم سفر ہوں, میرا کوئی گھر نہیں ہے.
نہ ہم شکاگو والے، نہ پاکستان والے، نہ ہندوستان والے، ہم تو جنت والے ہیں، اپنے گھر کی تلاش میں ہیں، اپنے گھر کی طرف گامزن ہیں۔ تبلیغ ہمارا کام ہے، ہمارا مقصد ہے، ہم پیدا اس لیے ہوئے، کمانا ہماری ضرورت ہے، ضرورتیں قربان کریں گے پر اپنے کام کو قربان نہ کریں گے۔ اس کو سیکھنے کے لیے ہے 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ، یہ کام ساری زندگی کا ہے۔ جو لڑکا ڈاکٹری پڑھتا ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ بعد میں 4 مہینے کر کے گھر بیٹھ جائے گا۔ ہم نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ ہم گھر بیٹھ جائیں، ہم نے ختم نبوت کو اس لیے نہیں مانا کہ ہم صرف ڈالر اکٹھے کریں، ہم نے ختم نبوت کو مانا ہے کہ آپ کا پیغام دنیا میں پہنچا دیں، کہیں قبر بن جائے چلتے چلتے، کہیں شام ہو وہیں سو جائیں۔ اس کے لیے بتاؤ بھائی، پچھلی پہ توبہ کرو اور ساری دنیا کو جگانے کی نیت کریں، پچھلی پہ توبہ کریں، آئندہ آنکھیں کھول کے چلیں۔ سیکھنے کے لیے ہے 4 مہینے چلہ نقد اسی محفل و مجلس سے کون بھائی دے گا؟ بولتے جاؤ، اٹھتے جاؤ، باقی سب بیٹھے رہیں، نام دینے والے نقد کھڑے ہوں۔ بتاؤ کتنا؟ بتاؤ 4 مہینے؟ ہاں جی بھائی، مجھے بھی تو سنائی دے کیا کہا۔ ہاں، چلے کی جماعت کتنے ساتھی؟ 5 ساتھی۔ ہاں جی، جنہوں نے پہلے نام نہیں دیا وہ کھڑے ہوں، جو نام دے چکے ہیں وہ بیٹھ جائیں، جنہوں نے نام نہیں دیا وہ کھڑے ہوں، یا بڑھانا چاہتے ہیں، چلے سے 4 مہینے کرنا چاہتے ہیں، 10 دن سے چلہ کرنا چاہتے ہیں، 3 دن سے 10 دن کرنا چاہتے ہیں، وہ کھڑے ہوں، یا 4 مہینے سے 6 مہینے کرنا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہوں۔ جی بتائیں بھائی، بولو بھائی، ہمت کر لے بھائی۔ جی اب آپ کی باری ہے، فرمائیں جی، اٹھو جی۔ ہاں جی بھائی، تشریف رکھیں، باقی بھائی بیٹھے ہیں۔ دیکھو بھائی، یہ اجتماع کی رات ہے، آخری مجلس ہے، کل دعا ہو جائے گی، جو نام آنے اسی میں آنے، تو برائے ہم جو اتنے ہزاروں میل سے آئے ہیں تھوڑی دیر تشریف رکھیں۔ ہاں جی، جو کتنا وقت بچے؟ ایک شلہ، ہاں بیٹھے، ایک شلہ، ماشاء۔ اور بولو بھائی، کوئی اور بتائیں، اور بتائیں، بولو، ہمت کرو، یہ تو صرف 2 ہیں، 2 سے تو داڑھ بھی نہیں گیلی ہوتی، اتنا بڑا مجمع ہے، کم از کم 100 آدمی تو ہوں چلے والے۔ ہاں جی کتنا وقت؟ جی ایک شلہ بس، شاباش بھائی۔ اور بولو بھائی، اور بولو بھائی، بھائی اٹھو 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 اٹھو، اپنے اللہ سے دیکھو بھائی، اللہ سے تعلق بنانا تو کچھ تو قربانی دینی پڑے گی۔ بولو بھائی، بولو بھائی، ہمت کر لے بھائی، ہمت کر لے، اٹھو بھائی، اٹھو بھائی، کیا ہے بھائی، بول کا اللہ سے لے لو، اللہ کو منا لو۔ جی جس کا اللہ ہو گیا سب کچھ اس کا ہو گیا، جس نے اللہ کو اپنا بنا لیا سب کچھ اس کا ہو گیا۔ ہاں جی، ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف، اللہ کی تعریف کر کے۔ ہاں جی بھائی، وقت کتنا ہے؟ ایک شلہ، ایک، ایسا۔ اب 10 دن تو ویک کیا ہوتا ہے؟ ویک تو ویسے ہی کمزور ہوتا ہے۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ہاں بھائی، اور بولو بھائی، اور بولو بھائی، اور بولو بھائی۔ ہاں بھائی، کتنا بچے؟ اٹھار تو جب پوچھنے دیا کر۔ ہاں ہاں 40 days، ماشاء اللہ۔ اور بولو بھائی، ہاں بھائی، بھائی اور بتائیں، اور بتائیں، ہمت کر لے بھائی، اور بتائیں بھائی، اور بتائیں بھائی۔ 4 مہینے کرا تھا، 4 مہینے کے لیے بھائی۔ ہاں جی، جس کے 4 مہینے نہیں لگے بھائی، یہ موقع ہے، بولو بھائی، ایک شلہ۔ آ جاؤ بچے، ادھر آ جاؤ، آ جاؤ بھائی، اور بتائیں بھائی۔ بھائی تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، بیٹھے ہیں، بیٹھے رہیں، اٹھے نہیں، اٹھے نہیں۔ اور بولو بھائی، اور بولو بھائی۔ ہاں بھائی، 4 مہینے کے لیے،
نکل اللہ کے رستے میں. بولے جی کون ہمت کرتا ہے جی؟